یہاں پہ ہم چائنا ایران اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے اوپر بات کریں گے۔ 27 مارچ 2021 کو ایران اینڈ چائنا نے 25 ایئر لانگ کوپریشن ایگریمنٹ سائن کیا۔ جی، ایران اور چائنا یہ دونوں وہی کنٹری ہیں جو یو ایس اے کے سینکشنز فیس کر رہے ہیں۔ چائنا پہ یو ایس اے یہ الزام لگاتا ہے کہ چائنا مسلم مائنورٹی کی ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ ایران آفٹر یونیلیٹرل یو ایس ودراول فرام ایران نیوکلیئر ڈیل، جسے ہم JCPOA بھی کہتے ہیں، 2018 میں یو ایس پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ نے یونیلیٹرلی ودرا کر دیا اس ڈیل سے۔ اس کے بعد ٹف سینکشنز ایران کے اوپر لگا دیے، جس کی وجہ سے ایران کی اکانومی کرپل کر رہی ہے۔ یہ دونوں کنٹریز جو یو ایس اے کے سینکشنز کو فیس کر رہے ہیں، ان دونوں نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے جس کے تحت نیکسٹ 25 ایئرس تک یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ تو یہ اچانک سے نہیں ہوا۔ 2016 میں چائنیز پریزیڈنٹ زی جن پنگ ایران کے دورے پہ گئے اور تب سے ہی کام شروع ہو گیا کہ ایک ایسا پیکٹ بنایا جائے جس پہ دونوں کنٹری ایگری کر سکیں۔ اور اس وزٹ کے دوران یہ بھی ایگری کیا گیا کہ جو بائیلیٹرل ٹریڈ ہے چائنا اور ایران کے بیچ، اس کو $600 بلین تک پہنچایا جائے گا نیکسٹ ڈیکیڈ میں۔ اب یہ $600 بلین کا فگر 2016 میں جو بائیلیٹرل ٹریڈ تھا ایران اور چائنا کا، اس سے 10 ٹائمز زیادہ تھا۔ اس وقت ایران نے ریسنٹلی JCPOA جو ایران نیوکلیئر ڈیل ہے وہ سائن کی تھی۔ ایسی کوئی خاص ڈیزائر نظر نہیں آئی کہ چائنا کے ساتھ بھی وہ فوری طور پہ کوئی اور ڈیل سائن کر دیتے۔ لیکن جب سے یو ایس اے نے یونیلیٹرلی ایران ڈیل سے وڈرا کر دیا 2018 سے، تب سے سچویشن بدل گئی، حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے۔ آپ کے سامنے ہے کہ پیکٹ سائن ہو گیا۔ اس پیکٹ کو اسٹریٹجک اکارڈ کے طور پہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ فوری طور پہ اس کو سائن ہونے کے بعد اس کی جو آفیشیل کوئی بھی ڈیٹیلز پبلش نہیں کی گئی۔ ایران یہ مینٹین کرتا ہے کہ اس پیکٹ کے پولیٹیکل، اسٹریٹجک اور اکانومک کمپوننٹس ہیں، اور چائنا کی اینڈ پہ دیکھا جائے تو چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، یہ پیکٹ اس کے ایکسپینشن کا حصہ ہے۔ اس پیکٹ کے ذریعے چائنا ایران کے انفراسٹرکچر میں، انرجی میں انویسٹ کرے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ملٹری کوآپریشن ہوتے ہوئے بھی ہمیں نظر آئے گی۔ اپریل 2021 میں بائیڈن نے، نیو امریکن پریزیڈنٹ نے، یہ سگنل دیا کہ وہ ایران ڈیل کو ریسٹور کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں دی کہ سینکشنز کو لفٹ کیا جائے، جو کہ ایک پازیٹیو سائن نہیں تھی۔ آن دا ادر ہینڈ، اگر چائنا اور ایران کے یہاں پر ریلیشن کو دیکھا جائے، ڈسپائٹ یو ایس ٹف سینکشنز، ایران کا آئل ایکسپورٹ چائنا کی طرف سگنیفیکنٹلی انکریز ہوتا رہا۔ چائنا لیڈنگ بائر ہے ایران کے آئل کا، تو ریلیشنز انہوں نے ٹینس حالات میں بھی، ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی برقرار رکھے۔ اب اس پیکٹ کے ہونے کے بعد ایران میں جو اوپینین ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ اس پیکٹ کے سپورٹر کہتے ہیں کہ ایران ول بینیفٹ فرام ٹرننگ ایسٹ۔ آن دا ادر ہینڈ جو کرٹکس ہیں اس پیکٹ کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ریولوشنری سلوگن تھا کہ نائدر ایسٹ نور ویسٹ، جو ڈیکیڈز اولڈ سلوگن ہے، اسی کے اوپر ہی ہمیں چلنا چاہیے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ جو چائنا کی اور ایران کی ریلیشنز میں ایک گہرائی آتی جا رہی ہے، ٹائز کلوز ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کوئسٹ میں ایسا نہ ہو کہ ایران مائٹ گیو اپ ٹو مچ، یہ کرٹکس کا کنسرن ہے۔ اب اگر 2020 کی بات کریں تو 2020 میں نیو یارک ٹائمز نے ایک ڈرافٹ آبٹین کیا، جس کے تحت اس کرنٹ پیکٹ کی ڈیٹیلز ان کے ہاتھ لگیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ نیکسٹ 25 ایئرس میں چائنا ہیوی انویسٹمنٹس کرے گا ایران میں فار ایکسچینج آف ڈسکاؤنٹیڈ آئل، اور یہ انویسٹمنٹس تقریباً $400 بلین کی ہوں۔ اور اس ڈرافٹ سے یہ بھی پتہ چلا کہ ملٹری کوپریشن بھی ان دو کنٹریز کے بیچ گہری ہوگی، جس میں جوائنٹ ملٹری ایکسرسائزز، جوائنٹ ملٹری ٹریننگز،
جوائنٹ ملٹری ریسرچ، جوائنٹ ویپن ڈیولپمنٹ اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس شیئرنگ۔ یہ پیکٹ ایران کی جو ویسٹرن آئسولیشن ہے، یو ایس اے کے جو سنکشنز ہیں ایران کے اوپر، اس کے برڈن کو کم کر دے گا۔ چائنا کے لیے یہ پیکٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ چائنا کا جو انفلوئنس ہے مڈل ایسٹ میں وہ بڑھ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں 2021 میں چائنا نے اپنے اس پلان کو بھی سامنے رکھا کہ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ وہ فلسطینین لیڈرشپ اور اسرائیلی لیڈرز کو ٹاکس کے لیے چائنا میں انوائٹ کرتے ہیں، اور اس پلان سے چائنا نے یہ بھی سگنل دیا ہے کہ وہ یو ایس اے کی ڈومیننس کو مڈل ایسٹ میں پیس کے لیے ایک رکاوٹ مانتے ہیں۔ چائنا کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں اس پیکٹ سے اور زیادہ گہرا ہوگا، پر اگر جو ایران ڈیل ہے وہ کمپلیٹلی کولیپس ہو جاتی ہے تو چائنیز کمپنیز کے اوپر بھی جو سیکنڈری سینکشن ہیں یو ایس اے کے وہ لگ سکتے ہیں، اور اس سیکنڈری سینکشنز کے ایشو کو لے کے چائنا پاسٹ میں بھی اپنی اینگر ظاہر کر چکا ہے۔ سملرلی چائنا یہ افورڈ کرنا پسند نہیں کرے گا کہ چائنا کو لیبل کیا جائے کہ چائنا کوئی ایک سائیڈ لے رہا ہے مڈل ایسٹ میں، کیونکہ چائنا کے ایکول ریلیشنز ہیں اسرائیل کے ساتھ اور عرب اسٹیٹس کے ساتھ۔ اگر چائنا ایران کے ساتھ کلوز ہوتا ہے تو ایک چائنا کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ چائنا کو اوائڈ کرنا ہوگا اس لیبل کے اوپر جو ہے اپنا نام لگانے سے۔ دیکھیں ایران کی جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے وہ اینٹی یو ایس اور اینٹی اسرائیل ریٹورک پہ بیسڈ ہے۔ سو اینٹی اسرائیل ریٹورک جس کنٹری کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ آپ کی کلوز کوپریشن ہونے جا رہی ہے تو آپ نے یہ اوائڈ کرنا ہے کہ آپ کے اوپر یہ لیبل نہ لگے کہ آپ الگ ایک گروپ کا حصہ بن رہے ہیں، تو یہ چائنا کے لیے چیلنج رہے گا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ وائی از اٹ بیڈ نیوز فار انڈیا؟ کیوں؟ یہ پیکٹ انڈیا کے جیو پولیٹیکل ایمبیشنز جو ساؤتھ ایشیا میں ہیں ان کو نگیٹ کر دے گا۔ انڈیا ایران کے ذریعے پاکستان کے بلوچستان ریجن میں جو ایکٹیویٹیز کروا رہا ہوتا ہے وہ کرنے میں کو مشکلات ہوگی۔ 2018 سے پہلے ایران تھرڈ لارجسٹ انرجی سپلائر تھا انڈیا کے لیے، لیکن جب سے یو ایس اے کے سینکشنز لگے 2018 کے بعد سے ایران سے انڈیا نے آئل امپورٹ کرنا بہت کم کر، اور اس کے علاوہ انڈیا کی انکریزڈ ملٹری کوآپریشن اسرائیل کے ساتھ اور انڈیا کی طرف سے یہ سائنس آنا کہ انڈیا اسرائیل کا جو ٹرانس عربک پائپ لائن ہے اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرے گا، جو پائپ لائن انڈیا کو یوریشیا سے کنیکٹ کرے گا تھرو سیورل عرب اسٹیٹس اینڈ اسرائیل۔ تو یہ دونوں چیزیں اسرائیل کے ساتھ ملٹری کوآپریشن بڑھا دینا، ان کے پروجیکٹس کا حصہ بننا، ایران سے آئل امپورٹ کم کر دینا، یہ سب انڈیا اور ایران کے بیچ میں جو گلف ہے وہ بڑھا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایران میں جو انڈیا کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں وہ بھی ہرٹ ہوں گے، جیسا کہ ایران میں انڈیا چابہار پورٹ کی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے۔ یہ پورٹ گوادر سے 70 کلومیٹر دور ہے، اور اس پورٹ کی اوپننگ یا آپریشنل جو ڈیٹ ہے وہ مانی جا رہی تھی کہ مئی 2021 کو یہ پورٹ آپریشنل ہو جائے گا۔ اور یہ پورٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے انڈیا کے لیے، انڈیا اس پورٹ کے ذریعے افغانستان میں اور سینٹرل ایشین ریجن میں انٹر ہو سکتا ہے وداؤٹ ڈپینڈنگ آن پاکستان ٹرانزٹ روٹ۔ سو یہ اسٹریٹجک انٹرسٹ جو انڈیا کے ایران میں ہیں وہ ہرٹ ہوں گے چائنا اور ایران کے کلوز ہونے سے۔ اس کے علاوہ ایرانینز کی طرف سے بھی یہ سگنل آیا ہے کہ وہ گوادر کو چابہار پورٹ سے لنک کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے انڈیا کوآڈ گروپ کی طرف زیادہ کلوز ہو چکا ہے جو کہ یو ایس لیڈ گروپ ہے، انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اگینسٹ چائنا، اور ایران اور چائنا کا پیکٹ ایران کو چائنا کے کلوز کرتا ہے، تو اپوزنگ گروپس کا حصہ ہونا یہ دونوں کنٹریز اور دور ہو جاتے ہیں۔ لاسٹ 20 ایئرس میں انڈیا نے
بہت سی ڈیلز سائن کی ہیں ایران کے ساتھ، بٹ اب وہ ڈیلز جو ہیں انسگنیفیکنٹ ہو جائیں گی، کیونکہ ایران از گیٹنگ کلوزر ٹو انڈیاز رائیول اسٹیٹ چائنا. اب اگر انڈیا کی کوششوں کی بات کی جائے تو بڑے عرصے سے انڈیا کی یہی کوشش تھی کہ ایران کو چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے دور رکھا جائے اور پاکستان سے کلوز ہونے سے ایران کو روکا جائے، اور اس لیے انڈیا انٹرنیشنل نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور پروجیکٹ کو، جو 7200 کلومیٹر لانگ پروجیکٹ ہے، اس کو انڈیا پروموٹ کر رہا تھا. یہ پروجیکٹ جی ممبئی کو ایران سے ہوتے ہوئے، کیسپین سی سے ہوتے ہوئے رشیا سے کنیکٹ کرتا ہے. تو اس کو انڈیا بار بار پروموٹ کرتا رہا کہ چائنا کی طرف ایران نہ جائے اور اس کا فوکس اس پہ رہے، لیکن یہ ڈیل ہونا انڈیا کی وہ ساری کوششیں ان کے اوپر پانی پھیرنے کے برابر ہے. سملرلی جی انڈیا اپنی اسٹرینتھ جو اس نے یو ایس اے کے کلوز ریلیشن سے گین کی ہے اگینسٹ چائنا، وہ بھی لوز کر دے گا، کیونکہ چائنا بندر جسک پورٹ جو اسٹریٹ آف ہارموز کے ایسٹ میں ہے، اس جگہ پر اس کو چائنا ڈیولپ کرے گا، اور اسٹریٹ آف ہارموز ایک امپورٹنٹ چوک پوائنٹ ہے. اس پورٹ کے اوپر بھی چائنا کی پریزنس ایران میں، چائنا اس پریزنس کے ذریعے یو ایس کی نیوی کو مانیٹر کر پائے گا. اور ایک تو چائنا کی اس بندر جسک پورٹ میں پریزنس، چائنا کی گوادر میں پریزنس، چائنا کی ڈیجی بوٹی میں پریزنس، چائنا کی اوورہال انڈین اوشن ریجن میں پریزنس کو بڑھا دے گی. جس سے انڈیا کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کم ہو جائے گی. دوسری طرف یہ سوال ہے کہ ہاؤ ڈز اٹ بینیفٹ پاکستان کے لیے یہ ڈیولپمنٹ ایک اپرچونٹی کیسے ہے؟ سب سے پہلے چائنا کی انوالومنٹ ایران میں انڈیا کی پوزیشن کو ویک کر دے گی. انڈیا ایران کے سوائل کو پاکستان کے اگینسٹ استعمال نہیں کر پائے گا. نمبر 2، جیسے ہی ایران کی پوری طرح سے انٹیگریشن ہو جاتی ہے چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں، تو چائنا ایران اور پاکستان کو ایک پیج پہ لا سکے گا. جیسے ایران اور پاکستان مل کے جو بلوچستان میں ایتھنو سیپریٹسٹ آرمڈ اپرائزنگ ہے اس کو ریزالو کر سکیں. نمبر 3، چائنا کی پریزنس ایران میں، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چابہار پورٹ ہے وہ گوادر کے کمپٹیشن کے طور پہ استعمال نہیں ہوگا، انسٹیڈ وہ گوادر کو کمپلیمنٹ کرے گا. نمبر 4، انڈیا کا اوسٹر ایران سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے افغانستان کے لیے اور سینٹرل ایشیا کے لیے، وہ پھر پاکستان کے پورٹس کے ذریعے ہوگا. اب یہاں پہ ایک بڑا بٹ ہے جی بٹ صاحب، بٹ یہ ہے کہ پاکستان کو اگر اس اپرچونٹی سے، اس ریجنل ری الائنمنٹ سے فلی بینیفٹ لینا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، تو پاکستان نے سب سے پہلے اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لانا پڑے گا، انٹرنل گورننس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، سیکیورٹی جو ایشوز ہیں ود ان پاکستان ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا.